बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक 12वीं जमात का तालिब इल्म जो फ़ेडरल बोर्ड से अपीयर हो रहा है वो कैसे उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकता है, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम को अपने पिछले वीडियो में मैंने बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया था और कुछ अहम किस्म के उसूल और बातें आप लोगों को बताई थी। आज जो है वो हिस्सा सोम को तफसील से डिस्कस करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाह रही थी वो ये है कि फ़ेडरल बोर्ड में जो सेकेंड ईयर की उर्दू की मार्किंग होती है, चेकिंग होती है, वो पैनल मार्किंग होती है। अब पैनल मार्किंग का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो तालिब इल्म होते हैं उन्होंने हिस्सा दोम को पूरा एक मुकम्मल करने के बाद फिर हिस्सा सोम को जो है वो शुरू करना है। आपने हिस्सा दोम का कोई सवाल सोम में नहीं करना, इसी तरह से हिस्सा सोम का कोई सवाल आपने हिस्सा दोम के दरमियान में नहीं लिखना, वरना वो जो है वो अनचेक रह जाता है। पहले आप एक हिस्से को पूरी तरह से मुकम्मल कीजिए। अगर आपका कोई सवाल आपको फ़िलहाल जो है वो उस टाइम पे उस वक्त नहीं आ रहा तो आप उसके लिए जगह छोड़ दें और फिर अपना एक हिस्सा मुकम्मल करने के बाद इसी तरह से हिस्सा सोम को शुरू करें। ये बहुत अहम बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हिस्सा सोम की तरफ। आपका जो फेडरल बोर्ड का जो उर्दू का पेपर है जो न्यू पैटर्न पे है उसमें आपका हिस्सा सोम जो है वो 44 नंबर का होता है और उसमें जो पहला सवाल होता है वो होता है नसर की तशरीह का। नसर क्या होती है? जो आपको जुमलों की सूरत में और जो अस्बाक आपको दिए गए होते हैं। जो केपी के बोर्ड की जो बुक जो फेडरल बोर्ड में है उसमें आपको कुल जो है वो 17 अस्बाक दिए हुए हैं और उसमें से कोई से 2 पैराग्राफ आपको नसर की तशरीह के लिए आते हैं, जिसमें से एक आपने सिलेक्ट करते हुए उसकी तशरीह करना होती है। अच्छा, ये आपकी जो नसर की तशरीह है वो 6 नंबर की आती है, जिसमें आपने 4 नंबर की तशरीह लिखनी होती है और एक नंबर आपका सबक और मुसन्निफ़ के नाम का होता है। अब इसका तरीक़ाकार क्या होता है करने का? आपने सबसे पहले इसमें हवाला मतन जो है वो लिखना होता है, जिसका मतलब ये है कि आपने सबक और मुसन्निफ़ का नाम वाज़े तौर पर जो है वो बहुत साफ़ सुथरे अल्फाज में और सही इमला के साथ लिखना होता है। उसके बाद इसकी तशरीह का करने का क्या तरीक़ाकार है? सबसे पहले आप जो है वो जैसे पहले होता था कि आपने उसमें सियाको सबाक लिखना होता था, तो सियाको सबाक जो है वो अब 12वीं जमात में है उसमें उस तरह से हेडिंग के साथ शामिल नहीं है। उसमें आपने एक उसी तशरीह की हेडिंग में पहले पैराग्राफ में आपने उस सबक का मरकज़ी ख़याल लिखना है और उसके बाद फिर आपने अगले पैराग्राफ से उस नसर पारे को एक्सप्लेन करना है जो आपको दिया गया, उसकी तशरीह करनी होगी। अच्छा, एक और बहुत अहम बात कि आपकी जो तशरीह है वो मुख्तसर ना हो। ये सवाल जो है वो तालिबे इल्म बहुत ज़्यादा करते हैं कि तशरीह के सवालों में कितनी तशरीह लिखनी होती है और कितने पैराग्राफ होने चाहिए। तो इसके लिए एक बात जो कि आप लोगों को बहुत क्लियर होनी चाहिए कि तशरीह के लिए कोई बहुत फ़िक्स किस्म के उसूल नहीं है कि इतनी तशरीह हो। आपने तशरीह का बेसिकली मतलब ही यही है कि आपका जो तफसील वाला सवाल, ठीक है, जिसमें आपको तफसील देनी होती है, तो इसलिए आपको इसका एक पैराग्राफ दिया गया होता है तो आपने उसमें 3 से 4 5 पैराग्राफ तक उसकी तशरीह लिखनी होगी। नसर की तशरीह के बाद जो आपका दूसरा सवाल है वो नज़म की तशरीह का होता है और नज़म की जो तशरीह है वो उसके बारे में अभी आपको मैं तफसील से बताऊँगी। जो हिस्सा सोम का तीसरा सवाल है वो होता है गज़ल की तशरीह का और इसमें आपको 5 मुख्तलिफ़ शोरा की गज़लों में से एक शेर जो है वो दिया जाता है और उसमें से कोई से 3 आपने करने होते हैं। उसमें आपने ये करना है कि पहले जो है वो आपको तमाम जो शायरों के नाम है, शोरा का नाम है वो बहुत वाज़े तौर पे ठीक तरह से आपने लिखना है, ठीक है। और गज़ल का जो है वो नाम कोई नहीं होता, इसलिए कि उसका जो हर शेर होता है वो अलग मौजू का होता है और नज़म के अशार में ये होता है कि एक ही मौजू पे तमाम अशार होते हैं और गज़ल और नज़म का यही फ़र्क है जो आपको मैं तफसील से भी आगे बताऊंगी कि उसमें ये होता है कि गज़ल का हर शेर अलग उन्वान का होता है, इसीलिए हम गज़ल को कोई बाकायदा नाम जो है वो गज़ल का नहीं होता। तो आपने 2 नंबर की तशरीह में करनी है और 1 नंबर जो होता है वो शायर के नाम का होता है। एक और बहुत अहम बात वो ये कि आपकी तशरीह जो है वो बहुत मुख्तसर ना हो। आपका ये वैसे तो 2 नंबर का एक शेर होता है, आपने उसकी तशरीह करनी होती है, लेकिन आपके 2 नंबर में भी तशरीह का मतलब है कि आपने उसमें 2 से 3 पैराग्राफ जो है वो ज़रूर बनाने हैं। और इसके अलावा एक और पॉइंट कि जो तालिबे इल्म जो है वो बहुत अच्छे इसमें फुल मार्क्स लेना चाह रहे हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो जो है वो उसमें से पूरे नंबर ले लें, उसके लिए क्या उन्हें करना होगा कि शेर के हवाले से कोई जो हवाले के अशार हैं जो उसी
موضوع کے اور اشعار ہیں وہ انہیں اپنی جو تشریح میں شامل کرنے ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ شاعر کے حوالے سے ایک دو جملے لکھ دیتے ہیں، اس کی کوئی جو ہے وہ خصوصیت یا کوئی ایسی بات جو اس کے تعارف کے طور پہ ہو، تو وہ بھی اس میں جو ہے وہ اگر آپ لکھیں گے تو اس سے جو ہے وہ ایک بہت اچھا تاثر بھی پڑتا ہے اور آپ کے نمبروں میں جو ایک واضح فرق بھی ہوگا. حصہ سوم میں جو نثر کی تشریح کے بعد سوال آتا ہے وہ ہے نظم کی تشریح، اور یہ آپ کا 6 نمبر کا ہوتا ہے. اس میں ایک نمبر جو ہے وہ آپ کا نظم اور شاعر کے نام کا، جبکہ 4 نمبر کی تشریح اس میں ہوتی ہے. اب اس میں پہلے تو 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت واضح ہونی چاہیے طالب علم پہ، وہ یہ کہ آپ ان کی نظم کے بارے میں اگر 2 اشعار آتے ہیں تو آپ نے ان کی تشریح جو ہے وہ آپ اکٹھی بھی کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی بہت ایک ہی فکس بات نہیں ہے کہ آپ اس کی تشریح اکٹھی کریں گے یا الگ الگ ہی کریں گے، وہ آپ دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ نے شاعر اور نظم کا نام جو بہت واضح انداز میں اوپر واضح کر کے لکھ دینا ہے. اگر آپ نے نظم کے اشعار جو وہ الگ الگ ان کی تشریح کی ہے تو آپ ایک ہی دفعہ شاعر اور نظم کا نام جو ہے وہ صاف ستھرا کر کے اور تھوڑا واضح کر کے لکھ دیں گے، 2 دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں نظم کے حصے کی تشریح پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ آپ جو وہ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں اور اس کے بعد جو اشعار آئے ہیں انہی کی تفصیل آپ 2-3 صفحات کو بھر دیں اور اس پہ دے دیں. اور ایک یہ طریقہ ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جو بہت ضروری اور بہت اہم ہے. حصہ نظم کی تشریح کا جو بہترین طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اور اس کے لیے آپ کو یہ سب نکات جو ہیں ان کو بڑے غور سے سننا ہوگا، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ بہت آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تشریح کا ایک پیراگراف 5-6 سطروں کا آپ نے جو اشعار کا موضوع ہے اس کے مطابق آپ نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے، 5-6 سطریں آپ نے شروع میں لکھ دیں. اس کے بعد آپ نے یہ جو چیزیں ہیں ساری جو اہم نکات ہیں ان کو اپنی تشریح کا حصہ ضرور بنانا ہے. نمبر 1، آپ نے نظم کا جو موضوع ہے، جو مرکزی خیال ہے، آپ کو تو ایک شعر یا 2 اشعار دیے گئے ہیں نا اس نظم کے. آپ نے کیا کرنا ہے جو اس پوری نظم کا موضوع جو ہے، جو اس کا عنوان ہے، ٹاپک ہے، اس نظم کی تھیم کیا ہے، اس پہ آپ نے 5-6 سطریں یا 4-5 سطروں کا ایک پیراگراف جو ہے وہ ضرور لکھنا ہے کہ اس نظم میں یہ بات ہوئی ہے، اس کا یہ موضوع ہے. اچھا، نظم کا موضوع لکھنے کے بعد آپ جو دوسری چیز ہے بہت اہم وہ یہ ہے کہ آپ نے شاعر کا حوالہ لازمی دینا ہے. جس نظم کا جو جزو آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، جس کی تشریح لکھ رہے ہیں، اس کے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں 2-3 تعارفی سطریں یا کوئی شاعر کی خصوصیات یا اس طرح کی جو باتیں ہیں تعارفی قسم کی، وہ آپ نے لازمی اس کا حوالہ دینا ہے. اچھا، جو تیسری بہت ضروری چیز ہے وہ ہے نظم کی حیت. اب حیت کیا ہوتا ہے؟ حیت سے مراد ہے کہ جو نظم کی ظاہری شکل جو ہے وہ کس طرح کی ہے. اس کی حیت کی جو ہے بہت سی اقسام ہوتی ہیں، مخمس، مسدس وغیرہ. اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ آپ کی قواعد و انشاء کا بھی ایک الگ سے آپ کا سلیبس ہے، تو اس پہ بھی میں اس کو تفصیلی بتاؤں گی کہ آپ کا جو نظم کی ظاہری شکل ہے، آپ کا ایک بند جو ہے وہ کتنے مصروں پر مشتمل ہے. اگر آپ کی جو نظم ہے اس کا ایک بند 5 مصروں کا ہے تو وہ مخمس کہلاتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے نظم کی حیت یا اس کی ظاہری شکل. تو آپ نے اس کا جو ہے وہ حوالہ یا اس کا ذکر لازمی کرنا ہے، اور اس کو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے واضح کر کے یا تو آپ اس کی ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کسی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے اور اس کو لکھا جا سکتا ہے. جو چوتھی بہت ضروری چیز ہے وہ ہے حوالے کے اشعار. جو آپ کو جس موضوع کی نظم آپ اٹیمپٹ کر رہے ہیں، جس کی تشریح لکھ رہے ہیں، اس موضوع پر کسی اور شاعر نے بھی یقیناً جو ہے وہ اشعار کہے ہوں گے، تو آپ نے اپنی نظم میں دوسرے ایسے اسی موضوع کے اشعار کا حوالہ دینا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا، اب نظم کی تشریح میں ایک چیز جو ہے وہ میں اپنے طالب علم سے یہی کہتی ہوں، اپنے طالب علموں سے، کہ نظم کی جو تشریح ہے اس کے کیونکہ نظم کا موضوع جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے کسی ایک نظم کے لیے کوئی سے 2 حوالے کے اشعار جو ہے وہ ان کو یاد کر لینا ہے. نظم کے ہر شعر کے لیے الگ سے حوالے کے اشعار جو ہیں وہ
یاد کرنا ضروری نہیں ہے. نظم کے ہر شعر کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ کوئی اس نظم کے موضوع پر کوئی سے 2 حوالے کے اشعار آپ یاد کریں گے اور اسے اپنی تشریح میں جو ہے وہ ضرور لکھیں گے. اب اس کو آپ جو ہے وہ ایک شعر آپ آغاز میں لکھ لیں، شروع میں لکھ لیں تشریح کے، اور ایک جو ہے وہ درمیان میں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک حوالے کا شعر درمیان میں اور ایک آخر میں لکھ دیا، لیکن حوالے کے اشعار جو ہیں وہ آپ نے ضرور لکھنے ہیں اس لیول پہ، سیکنڈ ایئر کے لیول پر. ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ کی تشریح میں جو فنی محاسن، کچھ فنی خصوصیات ہوتی ہیں، تلمی، تشبیہ وغیرہ، صنعتیں بھی آپ کا ایک ایسا گرامر کا ٹاپک ہے، اور تشبیہ، تلمی، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے گرامر کے ٹاپکس میں کور ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو میں ان کو تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی. لیکن اگر آپ کو جو شعر دیا گیا اس میں اگر کوئی ایسی خصوصیت تلمی یا صنعت وغیرہ استعمال ہوئی ہے تو آپ اس کا بھی تذکرہ جو ہے وہ لازمی اپنی تشریح میں کریں گے. جو آخری ایک بات ہے وہ یہ کہ آپ کی جو تشریح ہے وہ اشعار اور نظم کے مطابق ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ شعر کا موضوع کچھ اور ہے اور آپ جو ہے وہ بہت ہی کوئی غیر ضروری قسم کی، مختلف قسم کی تفصیل جو ہے وہ لکھ رہے ہیں جو ٹاپک سے، موضوع سے ریلیٹ نہیں کر رہی، تو اس پہ بھی آپ جو ہے وہ اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکیں گے. تو آخر میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائز بھی کر دیتی ہوں کہ ایک اچھی تشریح کے لیے آپ نے جو ہے وہ اپنی تشریح میں، تشریح کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد تھوڑی سی سب ہیڈنگز آپ جو ہے وہ ڈال کے، شامل کر کے اپنے جو ہے وہ نمبر ہیں وہ ان کو میکسیمم بنا سکتے ہیں. اور ان تمام ہیڈنگز میں جو ہے وہ نظم کا موضوع، شاعر کا حوالہ، نظم کی حیت کا ذکر، حوالے کے اشعار، اس میں جو موجود فنی محاسن ہیں ان کا تذکرہ کرنا، اور اس کے علاوہ آپ کی تشریح جو ہے وہ شعر اور نظم کے مطابق ہو. ان تمام چیزوں کو آپ ہیڈنگ دے کے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن وہ سب ہیڈنگ ہوں گی. آپ کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ تشریح کی ہوگی. آپ تشریح کے بعد جو ہے وہ سب ہیڈنگز بنا کے اور ان تمام چیزوں کو لکھ سکتے ہیں. آپ نے نظم کا موضوع کی ایک ہیڈنگ بنا لی اور اس میں جو ہے وہ آپ نے اس کا موضوع ڈسکس کر لیا. اس کے علاوہ اور بھی نظم کی حیت کی ایک ہیڈنگ بنا کے اس میں حیت کو لکھ دیا. تو اس طرح سے آپ نے یہ تمام پوائنٹس کا آپ اگر تذکرہ کریں گے اور اس کو ان تمام پوائنٹس کے ساتھ اپنی تشریح کو لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ تشریح ایک مکمل جو ہے وہ ایک اچھی تشریح کہلائے گی. حصہ سوم کے آخری 2 سوالوں آبیتی اور مضمون کو جو ہے وہ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ کہ آپ اس میں کیسے بہترین نمبر لے سکتے ہیں اس کو ڈسکس کروں گی. اور آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی امید کرتی ہوں بہت سے لوگوں کے لیے ویڈیو مفید رہی ہوگی. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.